حبیب پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم جب بیماری کی حالت میں ہے، ابو بکر صدیق مصلی پر کھڑے ہیں، نماز ادا فرما رہے ہیں، غالباً نماز عصر کا معاملہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 2 یا 3 دن ہوئے آقا دو جہاں بجماعت نماز ادا نہ کرے، کیونکہ بیماری تھی، کمزور تھے، مرض تھا، لہذا وصال سے قبل سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز بجماعت ادا نہ کر سکے تو اپنے کمرے ہی میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نماز پنجگانہ ادا فرما رہے تھے۔ تو ایک دن جب کچھ افاقہ محسوس ہوا، کچھ بہتری محسوس ہوئی، سرور کائنات دل میں خیال آیا چلو دیکھو تو صحیح میرے عاشق، میرے محب، میرے بغیر کس طرح خدا کی بندگی کرتے ہیں۔ یہ خیال دل میں آیا تو حضرت سرور کائنات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے ہی میں کھڑے رہ کر پردے کو ہٹاتے ہیں۔ جب پردے کو ہٹایا گیا، احادیث میں ذکر کیا جاتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو حجرے مبارک تھا وہ قبلے کی دہنی جانب تھا، سیدھے جانب نہیں بلکہ دہنی جانب تھا۔ حبیب پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی اپنے حجرے مبارک سے پردے کو ہٹایا تو وہ صحابہ کرام جن کے رگ رگ میں مصطفیٰ کی محبت بسی ہوئی تھی، خدا کی بندگی کرنے کے لیے کھڑے تھے، مگر جو ہی محسوس ہوا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، آقا کا چہرہ نظر آ رہا ہے، صحابہ کرام نے اپنے رخ کو پھیر دیا، رخ قبلے کی طرف تھا، عین نماز کی حالت ہے، صحابہ کرام نے اپنے چہرے مصطفیٰ کی طرف کر لیے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ابو بکر صدیق بھی مصلی پر کھڑے ہیں، آقا دو جہاں نے جو ہی کمرے سے جھانکا ابو بکر کی نگاہ بھی پھر جاتی ہے، نہ صرف نگاہ پھری بلکہ رخ بھی پھر جاتا ہے، کیونکہ کمرہ جس طرف تھا ادھر دیکھنے کے لیے رخ کا پھیرنا بھی ضروری تھا، اب رخ پھر گیا، سارے صحابہ حبیب کے چہرے کو تکنے لگے، مصطفیٰ اپنے صحابہ کو دیکھنے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ کرام پر ایسی وجدانی کیفیت طاری ہوئی کیونکہ تقریباً 2 یا 3 دن گزر چکے تھے، آقا کی زیارت نہ ہوئی تھی، 3 دنوں کے بعد وہ ضحیٰ کا چہرہ جب نگاہوں کے سامنے تھا، صحابہ بے قرار ہو کر مصطفیٰ کے چہرے کو تکنے لگے۔ اب قریب تھا صحابہ کرام نمازیں توڑ کر آقا کی طرف دوڑتے ہوئے آتے، مصطفیٰ نے جب دیکھا ان قریب ایسا ہوگا اگر میں ایسے ہی دیکھتا رہوں ممکن ہے صحابہ نماز کو توڑ ڈالیں گے، میری طرف دوڑ کر آئیں گے، سرکار نے پردے کو گرا دیا۔ اب یہاں پر معزز سامعین کرام ایک بات بتلانا چاہتا ہوں، صحابہ کرام نماز کی حالت میں ہے، خدا کی بندگی کر رہے ہیں، رب کی بندگی کرتے ہوئے مصطفیٰ کی طرف توجہ کر رہے ہیں، آقا کی طرف دیکھ رہے ہیں، سرور کائنات کی طرف نگاہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، عقل نے کہا ہوگا اے صحابہ خبردار، خدا کی بندگی کر رہے ہو، رخ پھرنے نہ پائے، عقل نے کہا ہوگا رخ پھرتا ہے نماز ٹوٹ جائے گی، مگر عشق نے کہا رخ پھرتا ہے تو پھر جائے، کعبے سے رخ پھر رہا ہے مگر جو کعبے کا کعبہ ہے اسی کی طرف سے رخ پھر رہا ہے۔ اللہ اللہ، عقل نے کہا نماز ٹوٹ سکتی ہے، عشق نے کہا نمازیں ٹوٹ جائے پھر سے ادا ہو، نمازیں اگر قضا ہو تو پھر ادا ہو، نگاہوں کی خزائیں پھر کب ادا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ کرام نے اللہ اکبر کبیرہ عین نماز کی حالت میں مصطفیٰ کے چہرے کو تکا، مصطفیٰ کی زیارت کی۔ یہ حدیث بخاری میں موجود ہے۔ آج کچھ نادان ہے اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، اپنے بیانات کے ذریعے کہتے بھی ہیں حضور کا خیال نماز میں اگر لایا جائے نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ حدیث بخاری میں موجود ہے۔ اس حدیث کے متعلق محدثین لکھتے ہیں نہ صرف صحابہ نے نماز کی حالت میں حضور کو تکا ہے، حضور کی طرف متوجہ ہو کر رب کی بندگی ادا کی ہے، لہٰذا یہ بات ثابت ہو گئی عین نماز کی حالت میں بھی حضور کا خیال آنا تو دور کی بات ہے، آقا کی طرف بندہ توجہ بھی کر لیتا ہے، رخ بھی مصطفیٰ کی طرف پھیر دیتا ہے۔ قسم رب کعبہ کی، وہ نماز ٹوٹتی نہیں ہے، وہ نماز کامل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو عاشق کہتے ہیں مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش تب تھا سجود کا، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھک رہا تھا نماز میں۔ نمازیں اسی وقت قبول ہوتی ہے جب بندہ ہر ادا میں میرے آقا کی اداؤں کو اپنائے، رکعت باندھ رہا ہے تصور رکھے میرے مصطفیٰ نے ایسے رکعت باندھی ہوگی، قیام کرے تصور رکھے میرے آقا نے ایسا قیام کیا ہوگا، رکوع کرے تصور رکھے میرے آقا نے ایسا رکوع کیا ہوگا، سجدے میں سر جھکائے یہ تصور رکھے میرے مصطفیٰ نے ایسے سجدہ کیا ہوگا، قاعدے میں بیٹھے یہ خیال رہے میرے مصطفیٰ نے ایسے قاعدہ کیا ہے۔ جب ہر ادا میں مصطفیٰ کی اداؤں کو بندہ
یاد کرتا ہے وہ نماز قابل قبول ہی نہیں، رب کی بارگاہ میں ایسی اکمل ہو جاتی ہے اس نماز کی طرح کوئی اور دوسری نماز نہیں۔ لہذا میرے دوستو بزرگو، یہ عقیدہ آج اپنانے کی ضرورت ہے، اس عقیدے پر قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات بتلاتا چلوں، وقت ہو رہا ہے۔